اب آپ حضرات کے سامنے ایک شعلہ بیان واعظ شیری ہمارے ساتھی مولوی حبیب احمد مشاعری کی دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کر اپنے عنوان قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اس عنوان پر بیان کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام الذین اصطفی اما بعد. شافع کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا, شافع کون و مکان کی راہ دکھلاتا رہا, گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا. ملت اسلامیہ کے درخشندے ستاروں, آج میں آپ لوگوں کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر قول کرنا چاہتا ہوں, جس کے فنون سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے, جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا, جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی اور بے مثال قربانیاں پیش کی. میری مراد بانی دیوبند دارالعلوم حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قبر کے نور سے منور فرمائے. ملت اسلامیہ کے بھڑکتے دلوں, یہ وہی مجاہد جلیل ہیں جنہوں نے باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائی. حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا, اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی ترویج شروع کی. ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے, کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا. جن کے گھروں میں ہاتھی گھومتے تھے خدا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. شاہی خاندان کی بیگمات پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی. وہ پردہ نشین عورتیں جن کی دیدار کے لیے چاند سورج ترستے تھے در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے. ہر طرف تباہی اور بربادی کا دور دورہ تھا, خون پانی کی طرح بہ رہا تھا. گلی کوچے میں ناشے اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہانے اس کو نوچتے اور گھسیٹتے تھے. مسلمانوں کو ہندوؤں کے کھانوں میں بند کیا جاتا تھا کہ ہندوؤں کے منہ میں گائے کا گوشت پھونکا جاتا تھا. دلغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے. بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ قائم کی جاتی ہے, جس میں بصارت و بصیرت کے پیکر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے دور اندیش مشورے دیتا ہے, جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کے لیے فضا قائم ہو جاتی ہے. دوستو, اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. شامیل کا میدان ہے, حق و باطل کی جنگ جاری ہے. آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھے تھے. حکومت برطانیہ کا ایک پٹو موقع پا کر آپ کے پاس آ کر کہنے لگا کہ قاسم دل میں بہت سا ابھارا ہے, میری چمکتی ہوئی تلوار تمہاری خبر لے گی. تو بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے یہ الفاظ بھی کہتے ہیں کہ یار کیا بچ رہا ہے, اپنے پیچھے کی تو خبر لے. عقل سے کوڑا انگریز جو ہی سر گھماتا ہے تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کی جہنم رسید کر دیتی ہے. اسی جنگ میں موصوف علی رحمہ کی کنپٹی پر گولی لگی, حالت دگرگوں ہو گئی, کپڑے خون سے سرابور ہو گئے, مگر عزم و استقلال کا اتحاد اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا. حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی کہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا. اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کی سیاسی اہمیت حاصل کی. انگریز نے ہندوؤں کو آگے بڑھایا اور مسلمانوں کو گھٹایا. جب معاشی اور سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سمجھائی گئی. پھر ہندو مسلم کو آپس میں لڑایا. چنانچہ 1806 میں شاہجہاں پور کے قریب چاندہ پور گاؤں میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے, جہاں عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے اور پنڈت جیانند سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا موضوع سخن عیسائیت کو بنا کر میدان جیت لاتے ہیں. دوستو, پنڈت جیانند سرسوتی نے اپنا مسکن روٹی کو بناتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کیا, مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا.
بہت کوششیں کی گئی کہ پنڈت جی علماء کے سامنے آ کے اپنے جوہر دکھلائیں، مگر وہ تیار نہیں ہو سکا، جس کا واحد سبب یہ تھا کہ پنڈت جی نے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی شاہجہاں پور کے میلے میں ان دھواندار تقریر کو بگوں سے خود سن چکا تھا جنہوں نے عیسائیت کو حواس باختہ کر دیا تھا۔ اس پر یہ خوف طاری تھا کہ اگر مناظرے کی نوبت آ گئی تو سارا راز پاس ہو جائے گا۔ بالآخر مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے اور شرط لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ موصوف بیمار ہے، نہ وہ آئیں گے، نہ مناظرہ ہوگا، نہ ذلت کا سامنا ہوگا۔ لیکن موصوف علیہ الرحمہ کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود تیار ہو جاتے ہیں اور روٹی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ اسلامی فوجی کا ایک سپاہی پنڈت جی کو مناظرے کا چیلنج کرتا ہے، لیکن وہ تیار نہیں ہوتا، روٹی سے فرار ہو کر میرٹ بنا لیتا ہے، مختلف تدبیروں سے لوگوں کو بہکانے لگتا ہے۔ پھر وہاں مسلمانوں نے میرٹ کے اصرار پر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچتے ہیں تو پنڈت جی کو فرشتے نظر آنے لگتے ہیں اور مناظرے سے انکار کر دیتا ہے، مگر علم عمل کے پیکر مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے تمام اعتراضات کے جوابات تفصیل سے بیان کر کے عوام کے ایمان کو بچایا اور غیروں کو حقانیت اسلام کا قائل ہونے پر مجبور کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب بھی کہیں کسی شکل میں اسلام اور مسلمانوں کو دشمنان اسلام کے ذریعے کوئی خطرہ درپیش ہوا تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خدا داد صلاحیتوں سے اس کا قلعہ کما کیا اور ہمیشہ باطل کو روپوش ہونے پر مجبور کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری امت کے جانب سے حضرت والا کو جزا خیر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔